بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد بہت ساری جماعتوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا، اور ہر جماعت نے اپنے رسول کو پکڑنا چاہا اور انہوں نے باطل کے ذریعے ان سے مقابلہ کیا تاکہ وہ حق کو ہٹا دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا تو میرا پکڑنا کیسا رہا۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ اللہ کی آیتوں میں کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں، لہذا ان کی بظاہر شان و شوکت سے دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ یہ لوگ اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت یا کوئی مقام رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم اور دیگر جماعتیں، چاہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہو، اور ہود علیہ السلام کی قوم جس کو ہم عاد کہتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم اور دیگر نبیوں کی قوم نے اپنے اپنے رسولوں کا انکار کیا، ان کی لائی ہوئی کتابوں کا انکار کیا، شریعتوں کا انکار کیا، اور انہوں نے اپنے رسولوں کو پکڑنا چاہا، ان کو سزا دینا چاہا، ان کو تکلیفیں پہنچانا چاہا، اور انہوں نے حق کو باطل کے ذریعے دبانا چاہا، تو میری ان کے اوپر پکڑ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط فرمایا، جس کے نتیجے میں ان کی نسلیں دنیا سے ختم ہو گئی۔ آج دنیا میں کسی بھی معذب قوم کی نسلیں موجود نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ فرمایا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس بستی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں واپس آ جائیں۔ یعنی بہت سے لوگ آپ جانتے کہتے ہیں نا کہ موجودہ بندر کیا ہیں، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بنو اسرائیل بندر بنائے گئے تھے وہ تھے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل بندر بنائے گئے تھے وہ 3 دن کے اندر ختم ہو گئے تھے، مر گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے باقی نہیں رہا۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کے اوپر عذاب نازل فرما دیتے ہیں پھر اس قوم کی نسل ہی مٹا دیتے ہیں۔ فرعون کا آج کوئی بھی وارث موجود نہیں ہے نا، قوم عاد میں سے کوئی موجود نہیں ہے، قوم سمود میں سے کوئی موجود نہیں ہے، قوم لوط میں سے کوئی موجود نہیں ہے، ایسی قوم شعیب، جتنی بھی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، دیگر کسی بھی قوم کے اندر کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے۔ نسلیں انہی لوگوں کی چلتی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنایا تھا، ان کی باتوں کو اپنایا تھا، رسولوں کے اوپر ایمان لائے تھے، انہی کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں اور انہی کے نام لیوا بھی زندہ رہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کوئی ابو جہل کا ماننے والا نہیں ہوگا، ابو لہب کا، عتبہ کا، شیبہ کا کوئی وارث، کوئی اس کی اولاد، اس کا کوئی عاشق، کوئی دیوانہ موجود نہیں ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ایک نہیں اربوں خربوں ماننے والے موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ جن قوموں کو ہلاک فرماتے ہیں ان کی نسلیں بھی موجود نہیں ہوتی ہیں، ان کو کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ تو میں نے ان کی پکڑ کی تو میری سزا کیسی رہی، یعنی میرے سزا کا انجام دیکھا تم نے کہ میں نے ان کے اوپر کیسی کیسی بلائیں نازل کی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور اسی طرح کافروں کے اوپر آپ کے رب کی بات سچی ثابت ہو چکی ہے أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، یعنی جو بھی کفر کے ساتھ دنیا سے جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اس کو جنت میں جانا ناممکن ہے، وہ اعمال کتنے بھی اچھے کرتا ہو، کیسی نیکیوں کے کام کرتا ہو۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے غیر مسلم کفار جن کو کہتے ہیں بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا ہے نا، اور بھی رفاع عام کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ایسے کام کر دیتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کیا ان کے اعمال کا مرنے کے بعد ان کو کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرنے کے بعد ان کے اعمال کا کوئی اجر و ثواب
نہیں ملے گا۔ مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فرماتے ہیں کہ کافروں کے اعمال اللہ کی نظر میں ایسے ہی ہیں جیسے راکھ کا ڈھیر ہے جس کو ہوا آ کر اڑا دیتی ہے تو وہ راکھ کا ڈھیر غائب ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا یہاں پر کبھی ڈھیر تھا۔ تو کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہی ہے کہ ان کا اعمال آخرت میں کچھ فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ آخرت میں فائدہ دینے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو ساری کائنات کی دولت لٹا کر کے بھی جنت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں، یعنی اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کی حیثیت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کا مقام کیا ہے۔ فرماتے ہیں جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں، اگر وہ ساری دنیا کی دولت لا کر کے اللہ کے سامنے رکھ دیں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله، دنیا میں جتنی دولت ہے وہ بھی لے آئیں اور اس کے ڈبل اور لے کر کے آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں، اے اللہ تعالیٰ یہ ساری دولت، یہ سارا سونا چاندی روپیہ پیسہ ہیرے جواہرات جو کچھ دنیا میں موجود ہے، زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر ہے، سمندر کے اندر ہے، پہاڑوں کے اندر ہے، جہاں کہیں پر بھی موجود ہے کسی کی دولت جو ہے، وہ ساری چیزیں آپ لے لیجئے اور مجھے جہنم سے نکال دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افتدى به، اگر زمین بھر کا سونا بھی لا کر کے کوئی فدیے کے طور پر دینا چاہے اور اپنی جان چھڑانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ایسی ہدیے کو، ایسے فدیے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا، اگر کامیابی ہے تو ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اگرچہ اچھے اعمال کرتے ہوں۔ آگے فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی اٹھانے والے 4 ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہوں گے۔ لیکن بعض دوسری روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت میں صحابہ کرام سے سوال کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آسمانوں کے درمیان کے فاصلے بیان فرمائے، اس کے بعد فرمایا کہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کہیں بھی سمندر بنا سکتا ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی اور چوڑائی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی جو خلا ہے اتنی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کھڑا کیا ہوا ہے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور ان کی قد کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیر جو ہیں زمین کے نیچے ہیں اور ان کے سر جو ہے عرش تک پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، اور جو ہے اپنا سر کبھی بھی نہیں اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہمیشہ تسبیح میں کر لگے رہتے ہیں۔ فرمایا 8 فرشتوں میں سے 4 فرشتے یہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اے اللہ آپ کے لیے تعریف ہے، آپ کے لیے حمد ہے کہ آپ جاننے کے باوجود برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ حلیم، انہو کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ بڑے بردبار ہیں۔ بردبار کا مطلب کیا ہے؟ برداشت کرنے والے ہیں۔ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم دن رات میں کتنی جو ہے خطائیں کرتے ہیں، اگر ہمارا اپنا کوئی، آپ کی اولاد اگر آپ کے سامنے کوئی جرم کرے، آپ 1 بار معاف کر دیں گے، 2 بار معاف کر دیں گے، تیسری بار تو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ اس کو یا تو ڈانٹیں گے یا تو مار لگائیں گے، جو کچھ نہ کچھ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دن رات بندوں کو دیکھتے ہیں، بندے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ جانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اس صفت کے اوپر، لک الحمد علی
علی حلمک بعد علمک، اے اللہ آپ کے لیے تعریف ہے، آپ کے لیے حمد ہے کہ آپ جاننے کے باوجود برداشت کرتے ہیں۔ اور 4 فرشتے یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک، یعنی شروع والا تو وہی جملہ ہے جو پہلے والے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں لک الحمد علی مغفرتک بعد قدرتک، اے اللہ آپ کے لیے تعریف ہے کہ آپ طاقت کے باوجود معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم بہت مرتبہ بدلہ اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ ہمیں سامنے والے سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، ہم سامنے والے کا کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے طاقت والا ہے، چاہے وہ کوئی پاور اور عہدے والا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو تمام طاقت والوں سے بھی بڑھ کر طاقت والی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو فرمایا الذین یحملون العرش، جو فرشتے عرش کو اٹھانے والے ہیں اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں۔ اب اس کے ارد گرد کتنے فرشتے ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں بہت مختلف روایتیں آتی ہیں۔ فرماتے ہیں 4 ایک فرشتوں کی ایک لائن ایسی ہے جو 70,000 فرشتوں پر مشتمل ہے، جو صرف اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک فرشتوں کی لائن ہے 70,000 فرشتوں کی جو صرف جو ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک فرشتوں کی لائن ہے 1,00,000 فرشتوں کی جو ہے اللہ کی تسبیح سبحانک اللہم بحمدک سبوح قدوس پڑھتے ہیں۔ ان کو کروبی کہا جاتا ہے، یہ فرشتوں کو کروبی کہا جاتا ہے، جن کی تعداد بے انتہا ہے، وہ اللہ کے عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں اور مستقل تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرمایا من حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اے اللہ فلاں بندے کو معاف فرما دے، اے اللہ فلاں بندے کو معاف فرما دے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، آپ کا کوئی بھائی یہاں پر موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ میرا بھائی فلاں مسئلے میں پریشان ہے، اللہ اس کے مسئلے کو آسان کر، یا بیمار ہے اس کو صحت دے دے، ہے نا، کوئی بھی مسئلے کے لیے آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں پیٹھ کے پیچھے، یعنی وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو آپ تو دعا اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن فرشتے کیا کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی عطا فرمائے جیسے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی دعا پتہ نہیں قبول بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن فرشتے تو معصوم مخلوق ہیں، ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ کہہ کر کے کہ اللہ تجھے بھی وہ چیز عطا فرمائے، تجھے بھی وہ نعمت عطا فرمائے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب آپ کا علم اور آپ کی رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، یعنی آپ ہر چیز کو جانتے بھی ہیں اور آپ کی رحمت ہر چیز پر غالب رہتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحم کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار تھوڑا بہت غصہ آ جاتا ہے تو زمین ہلا ڈالی جاتی ہے، طوفان آ جاتے ہیں، ہے نا، تب بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو یہ اللہ کے غصے کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب رہتی ہے، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ رحم کی حالت میں رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان مومنوں کی مغفرت فرما دیجئے جنہوں نے توبہ کر لیا ہے، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر کے تیرے راستے پر آ گئے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی ہے، وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ ان کو داخل فرمائیے ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں،
اور جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر تم وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو اس جنت میں داخل فرمائیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور آپ نے اہل ایمان سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کیجئے، اور ان کے آبا اور اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، اور ان کی اولاد میں سے جو جنت کے جانے کے لائق ہوں۔ جنت میں جانے کے لائق انسان کیسے بنتا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اگر ایمان نہیں تو پھر انسان جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ ایمان ہے تو جنت میں جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اب اعمال کیسے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان دیکھا جائے گا، دوسرے نمبر پر اعمال دیکھا جائے گا کہ اعمال کیسے ہیں۔ اگر بہت زیادہ اچھے اعمال ہیں تو پہلے مرحلے میں جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اگر اچھے اعمال نہیں ہیں، یعنی گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، تو کچھ دن سزا بھگتنی پڑے گی، اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا۔ لیکن ایمان ہے تو بہرحال جنت میں ضرور جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے آبا اور ازواج میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو جنت میں جانے کے لائق ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو اپنے گھر والوں کو وہاں نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ ہمارے والدین موجود نہیں ہیں، یا ہمارے بھائی موجود نہیں ہیں، یا ہماری بیوی یہاں موجود نہیں ہے، یا ہماری اولادیں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ میرے یہ خاندان والے کہاں ہیں، میرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے اعمال تمہارے جیسے نہیں تھے، اس لیے تم کو جنت میں اونچا مقام ملا ہے، اور وہ جنت میں موجود ہے لیکن وہ نچلے مقام میں ہے، نیچے والی جنت میں ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم نے صرف عمل اپنے لیے بھی نہیں کیا تھا، ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی عمل کیا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، یعنی اگر انسان کے گھر والوں میں سے کسی کا عمل کم ہے اور اس کا عمل اونچا ہے اور وہ اونچی جنت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو بھی اوپر ہی پہنچا دیں گے تاکہ وہ گھر والے ایک ساتھ جنت میں زندگی گزاریں۔ اسی کو یہاں پر فرماتے ہیں وَذَلِكَ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ ان کے آبا اور اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے، ان کی بیویوں میں سے بھی جو جنت میں جانے کے لائق ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کیجئے، اے آپ بے شک بہت زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وقیم السیئات، اور اے اللہ ان کو تکلیفوں سے بچا لیجئے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی مشکلات سے بچا لیجئے۔ کیوں؟ ومن تق السیئات یومئذ، کیونکہ اس دن جس کو آپ نے برائیوں سے، تکلیفوں سے بچا دیا، فقد رحمتہ، تو یقیناً آپ نے اس کے اوپر بڑی رحمت فرما دی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی اور اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت کو حاصل کر لینا ہے۔ ہم دنیا میں بہت سارے امتحانات دیتے ہیں اور بہت سارے امتحانات سے گزرتے ہیں، پاس بھی کرتے ہیں، کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں، اور کوئی جو ہے تجارت میں کامیابی حاصل کرتا ہے، کوئی عہدے حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان